السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ڈسیبلٹیز کی چند اقسام کا ذکر کروں گی جو عام طور پر ہمیں اسکولس میں دیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے پہلی ڈسیبلٹی کی قسم آٹزم ہے، اور کیونکہ میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکی ہوں، اس لیے یہاں پر میں اس سے اگلی ڈسیبلٹی کی طرف چلوں گی. پھر ایک اور قسم کی ڈسیبلٹی جو اسکول کے بچوں میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے انٹلیکچول ڈسیبلٹی. کافی سال پہلے اسے مینٹل ریٹارڈیشن کہا جاتا تھا، لیکن اس ماڈرن دور میں ریٹارڈ کا لفظ استعمال کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور ایک بچہ جو انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہے اس کی انٹلیکچول فنکشننگ کسی حد تک سب ایوریج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معاشرتی رویہ بھی اس کی تعلیمی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. ایسے بچے بہت حد تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے اور انہیں مدد کی ضرورت رہتی ہے. ایک اور ڈسیبلٹی جو اکثر دیکھی جاتی ہے وہ ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ. کچھ بچے مکمل طور پر بہرے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سننے کی قوت عام لوگوں سے قدرے کم ہو سکتی ہے. ایسے بچے بھی تعلیمی میدان میں خاصی مشکلات کا شکار رہتے ہیں. ایک اور ڈسیبلٹی جو ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتی لیکن یہ بچے میں پائی جا سکتی ہے وہ ہے ایموشنل ڈسٹربنس. یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بچے کی کام کرنے کی صلاحیت پر برا اثر پڑتا ہے. ایسا بچہ سیکھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر پاتا، باوجود اس کے کہ اس میں کوئی ذہنی یا جسمانی ڈسیبلٹی نہیں پائی جاتی. ایسا بچہ جو ایموشنلی ڈسٹربڈ ہو وہ اپنے ساتھی، دوستوں اور ٹیچرز کے ساتھ بھی رشتے بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا یا بنانے پر انہیں نبھا نہیں سکتا. ایسے بچے کا رویہ بھی عام طور پر غیر مناسب اور غیر فطری ہوتا ہے، مثلاً بالکل خاموش ہو جانا اور سوال کرنے پر بھی جواب نہ دینا. ایسے بچے میں عمومی طور پر اداسی کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ ڈپریسڈ معلوم ہوتا ہے. اکثر اوقات ایسے بچے میں اپنے مسائل اور اسکول کے مسائل کے حوالے سے خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور ڈسیبلٹی ہے جس کو میں ملٹیپل ڈسیبلٹیز کہوں گی. مثال کے طور پر انٹلیکچول ڈسیبلٹی پلس بلائنڈنس، یا انٹلیکچول ڈسیبلٹی پلس آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ. اس طرح کی ڈسیبلٹیز بچے کی تعلیمی کارکردگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. یعنی دو میجر ڈسیبلٹیز اگر بیک وقت کسی بچے میں پائی جاتی ہیں تو اس سے اس کی جو ایکیڈیمک ایبلٹیز ہیں ان میں کافی اثر پڑتا ہے. آرتھوپیڈک امپیئرمنٹ یعنی ایسے جسمانی نقائص جن کی وجہ سے بچہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جائے. ان میں ایسے نقائص بھی شامل ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جائیں، مثلاً پولیو یا ہڈیوں کی TB. سیریبرل پالسی امپوٹیشنز یعنی اعضاء کا کسی وجہ سے کاٹ دیا جانا، فریکچرز، برنز وغیرہ بھی شامل ہیں. اس کے بعد اور طرح کے بھی کچھ ہیلتھ امپیئرمنٹس پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھار اپنے ارد گرد کے ماحول سے بچہ بہت زیادہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، یا اپنی سراؤنڈنگز کی وجہ سے اس پر ایک جوش کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا اس کے بالکل برعکس بالکل بھی ایکٹیو نہ ہونا یا چوکس نہ ہونا اور سست قسم کا رویہ رکھنا. اس طرح کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان میں ایسما، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، رومیٹک فیور، ہارٹ کنڈیشن، ڈائبٹیز، ٹوریٹ سنڈروم وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی بھی ایک ڈس آرڈر ہے جس میں
بیسک سائیکولوجیکل پروسیسز میں کسی بھی طرح کی کمی یا خرابی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر زبان کا استعمال چاہے وہ بولنے میں ہو یا لکھنے میں، اور یا پھر سننے، سوچنے، بولنے، پڑھنے، لکھنے، اسپیلنگ کرنے، میتھ کی کیلکولیشنز کرنے میں مشکل پیش آنا ہو. اسی طرح اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی میں پرسیپشن کی خامی یا خیال اور تصور کرنے میں مسئلہ ہونا، دماغی چوٹ، معمولی سی دماغی بیماری، ڈسلیکسیا اور ڈیولپمنٹل اپیزیا یا اپیجا شامل ہیں. اس کے بعد اسپیچ اور لینگویج امپیئرمنٹ بھی بہت بچوں میں دیکھی جاتی ہے، یعنی ایسا کمیونیکیشن ڈس آرڈر جیسے اسٹٹرنگ، ہکلانا، گویائی میں خامی یعنی بولنے میں خامی، زبان میں خامی، آواز میں کوئی پرابلم جو بچے کی تعلیمی ایکٹیویٹیز پر برا اثر ڈالے. ٹرومیٹک برین انجری یعنی ایسی دماغی چوٹ جو کسی خطرناک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں پیش آئے، مثلاً بہت زیادہ اونچی جگہ سے گرنا اور سر پر بہت شدید چوٹ آنا یا ایسا ہی کوئی اور واقعہ، اور اس کے نتیجے میں کسی بھی قسم کے دماغی فنکشن پر اثر پڑنا. ان فنکشنز میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ وہ ہے میموری، لینگویج، کوگنیشن، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ریزننگ، انفارمیشن پروسیس، ججمنٹ اور اسپیچ وغیرہ شامل ہیں. اور آخر میں ویژول امپیئرمنٹ کا ذکر کروں گی، یعنی نظر کا کمزور ہونا، جس کے نتیجے میں بچے اینک کا استعمال کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آنکھوں کا آپریشن ہونا. ان وجوہات کی بنا پر بھی بچے تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے.